انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اللہ کی آیتوں سے مراد اللہ کی نشانیاں۔ آیات الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی۔ ایک تو آیات کونیہ ہے، زمین، آسمان، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے، یہ سب بھی بتاتے ہیں کہ کوئی اللہ موجود ہے نہیں؟ یہ نظام دیکھ کر انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اتنا اچھا نظام کیسے چل رہا ہے، اتنا اچھا سسٹم، سورج برابر وقت پر نکلتا ہے، چاند برابر آ رہا ہے، دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ یہ سب آیت کونیہ ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر کوئی عقل والا تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی چلانے والا ہے۔ تو وہ لوگ، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آسمان اور زمین کی یہ جو قدرت کی نشانیاں تھی اللہ کی، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، اس کا بھی انکار کیا۔ دوسرے آیات تکوینیہ، انسان کے جو کام ہیں، انسانوں کے کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، روزی کے بڑھنے کا فیصلہ، گھٹنے کا فیصلہ، خوشی کا فیصلہ، غم کا فیصلہ، موت کا فیصلہ، زندگی کا فیصلہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ہے جو یہ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں بھی سمجھاتی ہیں۔ کافروں کے سامنے بھی تو حادثات آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں وہ کہ وہ کوئی بچتے بچتے مر جاتا ہے اور مرتے مرتے بچ جاتا ہے، بھئی کس نے کیا یہ؟ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچانک روزی کسی کی بڑھ جاتی ہے، کوئی فقیر ایک دن میں امیر بن جاتا ہے اور کوئی امیر ایک دن میں غریب ہو جاتا ہے۔ یہ آیات تکوینیہ، انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کل تک عزت والا تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دوسرے دن وہ وہاں کرسی سے سیدھا جیل میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تکوینی فیصلے ہیں، یہ کافروں کے سامنے آتے ہیں۔ خوشی اور غم کے فیصلے، موت اور زندگی، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے دنیا کو، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں اس کو۔ یہ مطلب ہے آیات کونیہ کا انکار، آیات تکوینیہ کا انکار۔ اسی طریقے سے آیات اعجازیہ، کچھ اللہ کی ایسے کام ہیں کہ وہاں انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض اعجازی کام ہوتے ہیں، ایسے کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان وہاں اپنی پوری فوج کے ساتھ بے بس ہو جاتا ہے، انسان اپنے پورے وسائل اور اسباب کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے۔ جیسے امریکہ اتنا طاقتور ہے لیکن وہاں بھی زلزلے آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ وہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود اس کو روک سکتے ہیں، زلزلوں کو نہیں روک سکتے۔ وہاں سیلاب آ جاتا ہے، اتنا بڑا بھئی طاقتور ملک ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے سورسز ہیں، وسائل ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہے، پھر وہ یہ زلزلے کیوں نہیں روک سکتے؟ پھر وہ یہ طوفان کیوں نہیں روک سکتے؟ ہوائیں کیوں نہیں روک سکتے؟ تو اس کا مطلب ان سے بڑا کوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے آیات اعجازیہ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی معجزہ، اپنی قدرت کا عجیب اظہار کر دیتے ہیں کہ انسان کی ساری طاقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ساری ٹیکنالوجی اور وسائل وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی بتلا دیتے ہیں، ایسا عذاب بھیج دیتے ہیں۔ جیسے جاپان میں زلزلہ آیا تھا تو جاپان والوں نے جو اتنی ترقی کی، وہاں کے سائنسدان نے نعوذ باللہ کفریہ جملہ کہہ دیا کہ اب ہم نے ایسی بلڈنگیں بنائی ہے اور زمین کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ اگر یہاں پر زلزلے بھی آ جائیں، اگر مسلمانوں کا خدا زمین کو ہلا بھی دے تو ہماری بلڈنگوں کو کچھ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس نے یہ کفریہ جملہ کہا کہ ہم نے زمین کے اندر ایسا سسٹم بنایا اور ایسی بلڈنگیں بنائی ہے کہ اب زلزلہ نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا زلزلہ تو ہماری بلڈنگوں کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایسا زلزلہ بھیجا پانی کے اندر، سمندر میں پانی کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے جو بڑے بڑے جہاز تھے وہ کئی کلومیٹر دور تک جا کر پڑے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے جہاز، ہزاروں لاکھوں کنٹل جن کا وزن، وہ کئی کلومیٹر دور جا کر گرے اور پوری بلڈنگیں چلی گئی۔ جس سائنسدان نے کہا تھا وہ کئی فٹ زمین میں دھس گیا اپنی بلڈنگ سمیت۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ اللہ کی اعجازی نشانیاں ہیں کہ انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتے ہیں، انسان کے سارے پلانوں کو فیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔
لیکن انسان اس کا بھی انکار کر دیتا ہے. یہ آیات تکوینیہ کا انکار کرتا ہے، اور آیات اعجازیہ یعنی ایسے کام جو انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں، بس وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بھی دکھلاتے ہیں، لیکن کافر لوگ اس کا بھی انکار کرتے، تب بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی ہے چلانے والا، ہم اس کو پہچانیں، اس کی طرف قدم بڑھائیں، نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ کہنے انہوں نے انکار کیا آیات اللہ کی آیتوں کا، آیات کونیہ، آیات تکوینیہ، اسی طریقے سے آیات اعجازیہ، اور چوتھے آیات قرآنیہ. ساری آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر کیا ہونا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تو بہت طاقتور ہے اور سخت پکڑ والا ہے. مسلمان آج کے یہ نہ سمجھے کہ آج کی دنیا تو اتنی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہلاک کرے گا. آج کی جو دنیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے، اس سے پہلے بھی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، وہ مصر کے فرعونوں کے پاس بھی بہت زبردست طاقت تھی. انہوں نے جو اہرام مصر بلڈنگیں بنائی ہے، آج بھی دیکھیں یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں کیسی بلڈنگیں ہیں، وہ کیسی عمارتیں ہیں. اہرام مصر 6000 سال پہلے بنائے تھے انہوں نے. کتنے سال پہلے؟ 6000 سال پہلے. کتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں وہ. اور وہ بھی آج کے زمانے میں ہم عمارت بناتے، گھر بناتے ہیں، چوکونی بناتے ہیں، وہ 3 کونی ہے. وہ کیسے ہیں؟ 3 کونی ہے اور پیک ہے، لیکن ایسا سسٹم ہے کہ اس کے کسی بھی کمرے میں داخل ہو جاؤ، کوئی کھڑکی نہیں ہے، لیکن ہر کمرے میں برابر ہوا بھی پہنچتی ہے اور اجالا بھی پہنچتا ہے. ایسے انہوں نے اس میں سوراخ رکھے ہیں، اور ایسی جگہ سے انہوں نے سوراخ کیے. اس زمانے میں دیکھو انسانوں کی عقل کیسی تھی، سائنس اور یہ علم ان کو کتنا تھا کہ کہاں اس بلڈنگ میں ہم کہاں سوراخ کریں گے تو پورے گھر میں ہوا جائے گی، کہاں سوراخ رکھیں گے تو پورے گھر میں روشنی پہنچے گی. ایسے انہوں نے ان بلڈنگوں میں، اہرام مصر میں ایسی جگہ انہوں نے ہوا کے لیے سوراخ بنائے اور روشنیوں کے لیے سوراخ بنائے کہ پورا اہرام مصر جتنی بڑی عمارت ہے وہ ظاہر میں کوئی ایسی کھڑکی نظر نہیں آئے گی، ظاہر میں ایسا معلوم ہوگا پورا پیک ہے، لیکن آپ اندر جائیں تو ہر جگہ روشنی نظر آئے گی اور ہر جگہ ہوا بھی پہنچے گی برابر، انسان کو جیسے گھٹن نہیں محسوس ہوگی. ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس بھی یہ دماغ تھا، ان کے پاس بھی سائنس تھی، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا. تو آج کے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے کسی کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا تو ان اللہ قوی، اللہ بہت طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے. بس اشارہ ہو جائے، اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں تو پھر بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہو، کتنے ہی انسان کے پاس فوجیں ہوں، سب بے بس ہو جائے گی، سب بے بس ہو جائے گی. اللہ کا جب عذاب کا کوڑا آئے گا سارے ختم ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد شکرا ولک المن فضلا، اللہم لک الحمد الذی تقول خیرا مما نقول. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ضعفاء الیک فقوی فی رضاک ضعفنا، اللہم انا ضعفاء الیک فقوی فی رضاک ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا ذللاء فأعزنا، وإنا فقراء فارزقنا، وإنا فقراء فأغننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمن.